ایک صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا، لیکن مجھ سے پوچھو اللہ کے نبی کا حلیہ کیسا تھا، میں بتا نہیں سکتا کہ حیا کی وجہ سے میری آنکھ اللہ کے نبی کے چہرے پر کبھی ٹکی نہیں۔ فی عینیہ دعج، موٹی آنکھ ہو اور سیاہی سفید ہو اور بھری ہوئی آنکھ ہو تو ادعج۔ احور، پتلی کے چوطرف سفیدی خوب سفید ہو، پتلی خوب سیاہ ہو، احور۔ اشکل، آنکھوں میں سرخ دھاریاں ہوں اور آنکھ موٹی کے ساتھ لمبی ہو، اشکل۔ اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگی ہوئی آنکھ ہو۔ اہدب، فی اشفارہ وطف، دو چیزیں بیان کی، فی عینیہ دعج، فی اشفارہ وطف، یہ پلکیں جن کی لمبی ہوں اور آگے جا کر تھوڑا سا یوں مڑ جائیں لمبائی کی وجہ سے، انہیں وطف کہتے ہیں یا اہدب کہتے ہیں، اور یہ حسن کی اعلیٰ نشانی ہے۔ آج کل مصنوعی پلکیں ملتی ہیں جہاں لگا کے ان کو ذرا لمبا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے ویسے ہی جھالر ہی دے دی تھی، جھالر۔ فی صوتہ سہل، آواز میں ایک جاذبیت، ایک کشش، ایک جادو، ایک نغمہ، ایک موسیقی، سب ساحل کے ترجمے ہیں۔ فی لحیتہ کثافہ، آپ کی داڑھی لمبی نہیں تھی، ایک مٹھ تھی قدرتی، ہلکی نہیں تھی، کثافہ گھنی اور ایک مٹھ اور نیم گھنگریال۔ رجل الشعر، سر اور داڑھی کے بال نیم گھنگریالے۔ یہ میں اضافتاً بتا رہا ہوں، داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14 یا 20، یہ دو روایتیں، یا 14 تھے یا 20 تھے۔ جب خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا۔ ان سکت فعلیہ الوقار، خاموش ہیں تو وقار کا پیکر ہے، بولتے ہیں تو نور چھا جاتا ہے، نور کا حالہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور کلام ایسا ہے جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر، موتیوں سے موتی کیا مطلب؟ دانت اتنے سفید جیسے موتی اور کلام اتنا خوبصورت جیسے موتی۔ ایسا حسین کلام، نہ لمبا نہ مختصر، نہ اس میں کوئی بیکار زائد بات، نہ کوئی ایسی مشکل بات، ایسے بہتے پانی کی طرح اور گنگناتی آبشاروں کی طرح اس نوجوان کا کلام تھا، اس نوجوان کا نغمہ تھا، اس نوجوان کی بات تھی۔ ایک دم دیکھو تو ہیبت چھا جائے، قریب سے دیکھو تو محبت پیدا ہو جائے، دیکھتے ہی ہیبت چھا جائے، قریب ہو تو اس کی محبت کے قائل ہو جاؤ، محبت میں اس کے غرق ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ۔ وہ ایسی نرم ٹہنی تھے، تر و تازہ، کہ چمکتا دمکتا رنگ تھا، اور ان کے اصحاب نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دوں تاکہ دونوں کی برکت حاصل ہو جائے۔ ابن ابی حالہ، عظیم الہامہ، بڑا سر، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، سبحان، پھولوں جیسا رنگ نہیں کہا، کلیوں جیسا رنگ، کلی، چونکہ کلی میں چمک زیادہ ہوتی ہے، پھول جب مکمل ہوتا ہے اس کی چمک میں تھوڑی کمی آ جاتی، اور کلی پروان چڑھ رہی ہوتی تو اس میں چمک زیادہ ہوتی۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا چمکتا رنگ۔ اطول من المربوع واقصر من المشذب، نہ لمبا قد کہ برا لگے، نہ چھوٹا قد کہ بے روب ہو جائے۔ لا تشنہہ عین من طول ولا تقتحمہ عن قصر، نہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے بے روب، نہ لمبے ہونے کی وجہ سے خوبصورتی سے باہر، بلکہ درمیانہ قد تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا۔ لیکن ایک معجزہ اور کرامت میرے نبی کی تھی
آپ کے برابر کوئی بھی لمبے سے لمبے قد والا جب کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اوپر نظر آتا، اس کا نیچے نظر آتا تھا۔ آپ کے اپنے چچا حضرت عباس آپ کے چچا، وہ اتنے لمبے تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے، اتنے لمبے تھے۔ جب کبھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی کا سر یہاں ہوتا، عباس کا یہاں ہوتا تھا۔ عباس نیچے نظر آتے تھے اور ہمارے نبی اوپر نظر آتے تھے۔ مجلس میں بھی کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا سر اوپر ہوتا تھا، باقیوں کا سر نیچے ہوتا تھا۔ یہ عزت میرے نبی کو میرے اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ آپ کے جسم میں، آپ کی ظاہری ذات میں، اندر کی صفات اور ذات کو سمندر کی سیاہی بنا کے لکھوں تو بھی پورا نہ کر سکوں۔ جو ہستی اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لے اسے کون بیان کرے گا، یا کس کی ہمت ہے وہ بیان کرے؟ ہم تو اپنی بساط کے مطابق بیان کرتے ہیں، شاعر شاعری کہتے ہیں، نعت خواناتیں پڑھتے ہیں، مقررین تقریریں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم سمندر سیاہی بن جائے تو بھی آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور سہل الخد از واسع الجبین، ماتھا کشادہ، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے باغ، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کنگھی میں بال سارے پیچھے لے جاتے تھے، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں، کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں۔ جب کبھی مانگ نکالتے تھے اور سر پہ ٹوپی نہیں، آپ ننگے سر بھی بیٹھے ہیں، ہر وقت ٹوپی سر پہ نہیں ہو، ننگے سر، ہاں مجلس میں آپ ٹوپی کے ساتھ ہیں، پگڑی کے ساتھ، گھر میں آپ ننگے سر بھی تشریف فرمائیں، گھر میں آپ نے بیٹھ کر چوکڑی مار کے بیٹھ کر ننگے سر بیٹھ کے آپ نے نوافل ادا کیے، نوافل، تو پھر آپ کی مانگ سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، ایسے چل۔ اقن العرنین، ناک بڑا خوبصورت، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک، اور ایک نور کا حالہ یہاں جگمگ کرتا تھا، یا علوہ النور، یہاں کا نور ہوتا تھا۔ سہل الخدین، گال برابر، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، ابھرا ہوا بھی چربی، پچکا ہوا کمزوری گولائی میں۔ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گولائی میں تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں صحن میں اللہ کے نبی سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے جمال کو دیکھتا تو مجھے آپ کا حسن چاند کے حسن سے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چاند تشبیہ کوئی نہیں، ویسے ہمارے پاس تشبیہ کے لیے چاند کے سوا کچھ ہے نہیں، ورنہ میں کہاں کرتا ہوں، اگر میں اپنے نبی کو چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ لگا ہوا ہے، اور سورج سے تشبیہ تو اس میں آگ بھری ہوئی ہے۔ میرا نبی بے داغ بھی ہے بے آگ بھی ہے، لیکن ہمارے پاس تشبیہ کے لیے چیز ہے یہ سورج کی طرح چاند کی طرح۔ میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ ذلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلا منہ، اشنب، دانت ایسے گولائی میں یوں اور یوں، مفلج الاسنان، یہ 4 دانتوں میں خلا، 4 دانتوں میں خلا، براق الثنایا، دانتوں کا حسن کیسا تھا، جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا، ایسے نظر آتا تھی، شعائیں نکلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ازج الحواجب، یہ بھویں قوس کی طرح، کمان کی طرح گول، ایسے بالکل اوپر آنکھوں پر یوں کمان کی طرح پھیلی ہوئی، سوابغ، گھنے بال، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہیں، یہ خوبصورت گول لمبی، اور یہاں بال نہیں، یہاں کیا ہے، یہ جگہ خالی ہے، بینہما عرق، یہاں ایک رگ تھی، رگ جو سوئی ہوتی تھی، لیکن جب کبھی آپ کو غصہ آتا تو وہ ابھر کے باہر آ جاتی تھی اور ایسے 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 حرکت کرتی تھی، آپ کا غصے کا اظہار نہیں ہوتا تھا، برداشت ہوتا تھا۔ تنبیہاً کبھی کسی کو فرمانا الگ بات، لیکن آپ غصے کو برداشت فرماتے تھے، اس کے باڈی ریئیکشن میں یہ رگ ایسے پھڑکنا شروع ہو جاتی تھی، پھڑکنا شروع ہو جاتی۔ فی عنقہ سطع،
گردن ایسی تھی جیسے کسی نے سراہی کی، وہ سراہی کا اوپر والا نہیں ہوتا حصہ، ایسے سراہی دار گردن تھی، لمبی خوبصورت چمکتی ہوئی چاندی کی طرح چمکتی ہوئی گردن تھی۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ بعید ما بین المنکبین، یہ درمیان یہ چھاتی بہت چوڑی تھی۔ عریض الصدر، سینہ بھی خوب چوڑا تھا۔ طویل الزندین، بازو ذرا لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھی، دیکھو یہ میری انگلی میں ٹیڑھا پڑنا تھا، آپ کی انگلیاں سیدھی تھی۔ رحب الراحہ، ہتھیلی بڑی کشادہ خوبصورتی کے ساتھ۔ شفن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور یہ جگہ اور یہ جگہ، یہاں رگیں نظر نہیں آتی، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہاں گوشت پر تھا۔ خمسان الاخمسین، یہ جگہ، یہاں تلوہ گہرا تھا، فلیٹ نہیں تھا، چلنے میں مشکل ہوتی ہے، زیادہ گہرا تھا، تیز رفتاری میں یہ چیز کام دیتی۔ مسیح القدمین، پاؤں بڑے ملائم، لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے۔ ینبو عنہم الماء، پانی ان پر سے ایسا گزرتا تھا جیسے تیل لگے پاؤں سے پانی گزر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اذا زال زال قلعا، پاؤں پورا اٹھا کے رکھتے تھے، ایسے کئی لوگ پیر گھسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں یا یوں چل رہے ہوتے ہیں، اب مضبوطی سے قدم اٹھاتے، مضبوطی سے رکھتے تھے اور اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، یمشی تکفیاً، تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے، نظر جھکا کے، کندھے جھکا کے چلتے تھے۔ اس طرح کبھی نہیں کیا، ہمیشہ یہ رکھا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، یعنی ایک جملے میں ختم کر دوں بات، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اور وہ یوں چلتے تھے، یوں، ایسے نہیں چلتے تھے، یوں چلتے تھے۔ دقیق المسربہ، جسم پہ بال نہیں تھے، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور آ کے ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا۔ اشار الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے کلائیوں پر۔ وآلی المنکبین، کچھ ہلکے ہلکے جیسے لوں ہوتے ہیں، لوں، وہ یہاں تھے، یہاں۔ باقی سارا جسم انور المتجرد، ایسے چمکتا تھا شیشے کی طرح، باقی سارا وجود مبارک شیشے کی طرح چمکتا تھا۔ بادن، مضبوط جسم، متماسک، سارے جو آپ کے اعصاب اور پٹھے تھے ایسے کسے ہوئے، جیسے یہ پہلوانوں کے کسے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے آپ کے جسم کے اعصاب کسے ہوئے، خوبصورت جسم، انتہائی حسن و جمال کا پیکر۔ یجاور شعرہ شحمۃ اذنیہ، عام زندگی بھر بال یہاں تک تھے، یہاں تک، کان کی لو تک، کبھی گردن تک آئے، کبھی شانوں تک آئے، ورنہ زندگی میں زیادہ بال یہاں تک آپ کے تھے، یہاں تک تھے۔ اور اذا التفت التفت جمیعا، جب کوئی آپ کو متوجہ فرماتا تو آپ یوں نہیں ہوتے تھے، یوں نہیں ہوتے۔ یہ مولوی بلال مجھے کہے گا طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس سے آگے میری سکت کوئی نہیں، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تو آپ یوں کی بجائے یوں ہوتے تھے، یوں۔ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کمال ہے۔ کیا اخلاق! کوئی ادھر سے بلاتا تھا ایسے نہیں ہوتے تھے، ایسے پورا ہوتے تھے، ادھر سے آواز آتی ہے تو اب یوں نہیں ہوتے، اب ایسے ہوتے تھے، ایسے۔ اتنی عزت دیتے تھے بلانے والے کو کہ پورا سینہ اسے دیتے تھے۔ ان موبائلوں نے تباہی پھیر دی، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، موبائل تے منہ چاہتے بیٹھا ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اس کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر، یہ عزت ہے، یہ اگلے کی عزت، اگلے کا حق ہے۔ توجہ فرمائیں، توجہ، جی توجہ فرمائیے۔ توجہ کی تا ہٹاؤ تو پیچھے وجہ نکلتا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ توجہ کا مطلب ہے کہ بوتھا میرے الکار، موبائل پہ لگا ہوا باتیں کر رہے ہیں، بیوی بات کر رہی موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیٹا بات کر رہا ہے موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ یہ عزت نفس کو توڑ دینے والی بات ہے، کسی کو بے عزت کرنے کے برابر ہے کہ اس کو تم چہرہ نہ دو۔
چلو تم میرے نبی کی طرح اتنا نہیں کر سکتے، اتنا تو کر لو۔ اس موبائل نے زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ وراثیاں دا پتر جمے انہوں چم چم کے مار چھڑے، پاکستانیاں نو موبائل لبا انہوں چم چم کے اپنے آپ نو برباد کر چھڑے۔ ٹائلٹ میں موبائل سن رہے ہوتے ہیں، گلاں کیتی جاندے ہیں، جڑا کام کرن گے نو بول بول آگے دے۔ بہت اس نے اخلاق کو بہت بگاڑا ہے، بہت بگاڑا ہے۔ پھر یہ فیس بک نے زندگی برباد کر دی۔ ارے بھائی کچھ وقت اللہ کو دے دے، کچھ اللہ کی کتاب کو دے دے، اس وقت لگے ہوئے بیٹے نے بات کی، بیٹی نے بات کی، بیگم نے بات کی، یا خامن نے بیگم سے بات کی، بچے نے ماں سے بات کی، وہ سب اسی پہ لگے ہوئے۔ بہن بھائی بیٹھے اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنے کی نہیں۔ کھانا بھی کھا رہے ہیں، موبائل پہ سودا بھی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی تو زہر کھا رہا ہے، یہ زہر بن رہا ہے، تیری جان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو میرے نبی پوری طرح متوجہ ہوتے تھے۔ جل ضحکہ تبسم، آپ کا مسکرانا ہوتا تھا، کبھی کبھی ہنسے، کبھی کبھی زور سے بھی ہنسے کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی، آخری داڑیں نظر آنے لگی، لیکن ہم ایسے کر کے نہیں ہنسے۔ صحابہ کو روکا نہیں، چونکہ پتہ کہ قابو میں نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے صحابہ، ایک صحابی ان کا نام ہے اسید بن حزیر، ایک ہے نعیمان، ایک ہے عبداللہ بن حذیفہ۔ یہ ان صحابہ میں اتنی ظرافت تھی، یہ اللہ کے نبی کی محفل میں ہنساتے تھے، صحابہ ہنستے تھے زور زور سے بھی، لیکن آپ کا ہنسنا مسکرانا ہوتا تھا۔ چند مواقع ایسے آئے کہ آپ زور سے بھی ہنسے اور آپ کی آخری داڑیں بھی نظر آنے لگیں۔ یہ میں نے مختصر سا آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک بتا دیا، جو بھی مجھے یاد آیا۔ کچھ چیزیں ممکن ہے رہ گئی ہوں یادداشت میں، لیکن جتنا ضرورت تھا وہ میں نے سارا آپ کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی اور ذات کو پیش کیا ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں، آپ محفل میں چوکھڑی مار کے بیٹھتے تھے، عطیات کی شکل میں ایسے بیٹھ، کبھی پاؤں لمبا نہیں کیا۔ محفل لمبی ہو گئی، آدمی تھک جاتا ہے، کبھی آپ نے کسی کی طرف پاؤں لمبا نہیں کیا، اسی طرح بیٹھتے تھے۔ جب مجلس میں کسی کو متوجہ کرنا ہوتا تھا تو یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے ایسے، پورا ہاتھ، انگلی اٹھانا محاورہ ہے نا، انگلی اٹھاتا ہے نا، اب ایسے نہیں کرتے، اب ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ سے بلاتے تھے، اور سب کو برابر توجہ دیتے تھے اپنی مجلس میں، اور کسی کا نام لے کر اس کا عیب نہیں بتاتے تھے۔ جیسے ہمارے خطیبوں نے آگ لگائی ہوئی، ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتوں کے برقشے اڑا رہے ہیں۔ میرے نبی کی زبان سے کسی منافق کے بارے میں بھی ممبر سے کوئی بات نہیں نکلی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں جب عبداللہ بن ابی نے انتہا کر دی تو بھی آپ نے ممبر پر آ کر فرمایا کہ کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ، نامراد سامنے بیٹھا ہے اور سب نے پتا ہے بیٹھا ہے، لیکن آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت صفت۔ بیان کے دوران کبھی کبھی جب آپ بات میں تھوڑا اونچی آواز ہوتی تو آپ ہاتھ یہاں تک لے جاتے تھے، یہاں تک، سیدھے ہاتھ یہاں تک، ایسے فرق، اس سے زیادہ آپ کے ہاتھ کا اشارہ نہیں۔ ہماری طرح نہیں، کدے مکے تے کدی آستینہ اتے تے کدی میز تے مکہ مار دیں، بس آپ اتنا کرتے تھے، بس۔ اور محفل میں بیٹھے ہوئے یوں آپ کی جو بے ساختہ جسم کی حرکت تھی، بے ساختہ باڈی حرکت ہوتی ہے ہر آدمی کی، کوئی نہ کوئی، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور وہ اس کی وہ حرکت چل رہی ہوتی، تو یہ آپ دوران گفتگو آپ یوں فرمایا کرتے تھے، یہ ہتھیلی اور یہ انگوٹھا، اس کو یوں ایسے ایسے ٹکراتے رہتے تھے۔ جب کوئی عام گفتگو ہو رہی ہوتی تھی تو اس گفتگو میں بے ساختہ آپ یوں فرما رہے ہوتے تھے۔ یہ آپ کی عادت بغیر ارادے کے تھی، بغیر ارادے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور قربان جاؤں ان صحابہ پر جنہوں نے ہر ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی۔ قربان، یہ تو میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کی بکریاں صحابہ نے ہم تک پہنچا دی۔
عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیثا، یہ 9 بکریاں ہیں جو میرے نبی کی تھیں، اور اس میں 10واں بکرا تھا جس کا نام تھا یمن۔ اور اتنی ڈیٹیل میں قربان جاؤں ان کی قبروں کو اللہ روشن کرے، صحابہ کرام اتنا کچھ ہمیں پہنچا دیا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بکری قمرا مر گئی، قمرا مر گئی، سبحان اللہ۔ اور ان کو چرانے والی تھی کون؟ ام ایمن۔ وہ شام کو ان کا دودھ نکالتی، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے اس میں وہ دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ پھر آپ کے 2 گدھے عفیر یافور، پھر آپ کے 2 خچر دلدل فضہ، پھر آپ کے 2 اونٹ عسکر ثعلب، پھر آپ کی 4 اونٹنیاں عزبا، جدعا، شہبا، قصوا، پھر آپ کے گھوڑے سجل، ثقب، سبحہ، مرتجس، مرتجل، لزاز، طراف، لحیف، یعصوب، یعبوب، ورد، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام۔ قربان جاؤں، اللہ نے اپنے محبوب سے ایسا پیار کیا ہے کہ اس کی ہر شے ہم تک پہنچا دی۔ جس کو میرے نبی نے انگلی لگا دی نا، وہ بھی ہم تک پہنچی ہوئی اور محفوظ ہے۔